اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے کہ مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے، مجھ سے تو پڑھا لکھا میرا مجمع ہے، مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ چلے میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کو کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ جاؤ پوری کائنات میں 2-4 شہروں کی بات نہیں، 2-4 ملکوں کی بات نہیں، جو شور کوٹ سے تشریف لائے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں، اتنی دور سے سننے کے لیے ہیں۔ مولا ان کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے، مولا ان کا سایہ ان کے بچوں کے اوپر سلامت رکھے۔ 2-4 شہروں کی بات نہیں، 2-4 ملکوں کی بات نہیں، 2-4 عالمین کی بات نہیں۔ میرے شہر والوں، اللہ کے 18,000 عالمین کی ہسٹری اٹھاؤ۔ جو بندہ حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہا ہے نا، میں نے کہا 2-4 شہروں کی بات نہیں، 2-4 ملکوں کی بات نہیں، اللہ کے 18,000 عالمین کی ہسٹری اٹھاؤ۔ پھر ہسٹری اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ سیدہ کی دہلیز کے علاوہ کون سی دہلیز ہے جہاں کبھی کوئی ستارہ گرا ہو؟ وہی باشعور اور علمی چہرے ہیں نا، مولا آپ کے علم میں، عزت میں، معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ نا 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 میرے شہر والوں، یہ نوکر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی ہر ممبر پہ جا کے شاہ جی یہ کہتا ہے اگر بزرگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں میرے لیے دعا بن جاتے ہیں، ایسے نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ جائیں محسن رضا علوی کی خطابت کو ٹیک مل جاتی ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، 2-4 شہروں کی بات نہیں، 2-4 ملکوں کی بات نہیں، جاؤ جا کے اللہ کے 18,000 عالمین کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو، پھر مجھے پڑھ کے بتاؤ آخر وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارے گرے ہیں، آخر وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارے نازل ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے پورے عالمین میں اکلوتی سیدہ کی دہلیز ہو جہاں ستارے آ کے گرے ہو، پھر میں اپنے شہر میں مرکز میں کھڑا ہو کے جملہ پڑھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر ساری کائنات قسم کھائے، اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے سیدہ کی نہیں، سیدہ کی دہلیز کی قسم کھاتا ہے۔ زندہ باد، ملتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، پاک سیدہ دے منکرات لعنت، پاک سیدہ دے دشمنات لعنت، بی بی پاک سیدہ دے قاتلات لعنت، بلند سے بلند سلام۔ فضائل سیدہ نہیں، جو نوجوان بیٹھے ہو جنہیں جملہ پہنچا ہے فضائل دہلیز سیدہ، اور میں کوشش کروں گا جتنا بھی پڑھوں صرف دہلیز ہی پڑھوں، کیونکہ اس گھر میں آنے والے تو سلمان بھی دہلیز تک رہتے ہیں، جو سلمان بھی ساتھ بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، وہ بندے تھوڑی زحمت کرنا اگلے جملے پہ۔ چلیں میں چپ زبانوں کو حرکت دلوانے کے لیے چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں اسی دہلیز کی فضیلت کی۔ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، جو نبی کا نوکر بیٹھا ہے، جو نبی کا چاہنے والا بیٹھا ہے، جس بندے کے دل کی دھڑکنوں میں آل محمد دھڑک رہے ہیں، اور بندوں کے ساتھ میرا خطاب ہے۔ اگلی لائن سنو تو اگر میں پہنچا پایا پھر میرا دل کہتا ہے گوجرا کے مرکزی امام بارگاہ میں مٹی پہ دھرتی پہ سیدہ کے نوکر صرف بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ فضائل سیدہ کا، عزت سیدہ کی قسم ہے، جملہ سن کے عرش پہ پرواز کر جائیں گے۔ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں خالق نے بولو جو سیدہ کا نوکر بیٹھا ہے، جو بندے سیدہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، جو بندے سیدہ کو اپنی مرشد ذاتی سمجھتے ہیں، شاہ جی خصوصاً توجہ، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر دہلیز سیدہ پہ جبرائیل نے آ کے یہ سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ آپ کی کیا بات ہے مولا، آپ کی معرفت میں اور اضافہ۔ اچھا خدا قرآن میں قسم کھا، مجھے
قسم میرا شہر ہے جانے پہچانے چہرے دہلیز سے افضل ہوتا ہے گھر کا دروازہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بول کے میری بات کی تائید کریں شاہ جی افضل کیا ہوتا ہے بولو جنہیں جملہ پہنچا دہلیز افضل ہوتی ہے یا دروازہ ہوتا ہے جو نوجوان میرے چاند بیٹھے ہیں وہ تو بولو دروازہ ہوتا ہے دہلیز سے افضل دروازے سے افضل ہوتا ہے گھر کا صحن جو ابھی بات کی تھی دہلیز سے افضل کیا دروازہ دروازے سے افضل صحن سے افضل ہوتے ہیں گھر میں رہنے والے آئے ہائے 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 جسے جملہ پہنچا ہے زندہ باد زندہ باد کیا خوبصورت استقبال کیا ہے دہلیز سے افضل ہوتا ہے پھر سننا جو بچے بیٹھے دہلیز سے افضل بسم اللہ دہلیز سے افضل ہوتا ہے دروازہ دروازے سے افضل ہوتا ہے گھر کا صحن چلے میں اس جملے کو یہیں پہ روک کے ایک اور جملہ پڑھ دیتا ہوں آؤ تو صحیح دہلیز سیدہ پہ جھکو تو صحیح دنیا والوں پھر ہم آپ کو بتائیں جو جب اس دہلیز پہ جھکا پھر یہ اتنے کریم ہیں اتنے سخی ہیں انہوں نے کس کس کو کیا کیا دیا کس کس کو کیا کیا دیا نا 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 جس بندے نے آج عزت سیدہ کی قسم ہے دہلیز سیدہ پہ آ کے فضائل دہلیز سیدہ کا جملہ سن کے ہاتھ خیرات مانگنے کے لیے نہیں اٹھایا اس کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں آؤ تو صحیح زمانے والوں اس دہلیز پہ جھکو تو صحیح اس دہلیز پہ آؤ تو صحیح پھر دیکھو یہ ادا کیسا کرتے ہیں پھر دیکھو یہ سخی کتنے ہیں پھر دیکھو یہ کرم کتنا کرتے ہیں میرا عقیدہ ہے جو بھی اس دہلیز پہ خلوص نیت سے آتا ہے یہ اتنے سخی ہے پھر اس مانگنے والے کو مانگنے والا رہنے ہی نہیں دیتے اسے بانٹنے والا بنا دیتے ہیں سیدہ کو سمجھنا دور کی بات بشر ہو کے سیدہ بنائے نہیں زحمت کرو میرے ساتھ بھئی اس کی حقیقت کون بتا سکتا ہے کہ جو حجاب اللہ ہو جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے شاہ جی جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے دہلیز سے افضل کیا سارے بولے گے تو میں اگلا جملہ پڑھوں بڑی آہستگی سے پڑھ رہا ہوں اب بھی سمجھنا ہے پھر میں جانوں یا میرا مقدر جانے دہلیز سے افضل دروازہ دروازے سے افضل گھر کا صحن صحن سے افضل گھر میں رہنے والے سارے بولنا صحن سے افضل گھر میں رہنے والے خدا نے گھر میں رہنے والوں کی قسم نہیں کھائی خدا نے گھر کے صحن کی قسم نہیں کھائی خدا نے گھر کے دروازے کی قسم نہیں کھائی کس کی قسم کھائی دہلیز کی قسم شاکری صاحب موجود ہیں یہ آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا خدا قرآن میں کہتا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں یہی آیت آگے بڑھتی ہوئی اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں یہ جو میں قسم کھا رہا ہوں کتنی عظیم قسم ہے جو بندہ نہیں بول سکا اللہ جانے اس کی کیا مجبوری ہے میں نے پہلے ڈیفینیشن کر دی تشریح کر دی اللہ نے دہلیز کی قسم کھائی ہے دروازے کی قسم نہیں کھائی اللہ نے صحن کی قسم نہیں کھائی اللہ نے سیدہ کی قسم نہیں کھائی اللہ دہلیز کی قسم کھا کے کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کتنی عظیم قسم ہے میرا شہر جملہ سن کے بولے پھر جملہ پڑھنے کا لطف آئے میرے مجھے بول کے بتاؤ جس اللہ کی نظر میں اس گھر کی دہلیز کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ کہتا تمہیں پتہ ہی نہیں کتنی عظیم قسم ہے اس اللہ کی نظر میں سیدہ کی عظمت کیا ہوگی جی آپ سلامت اچھا یہ دہلیز وہ دہلیز ہے میں نے پہلے کہا میں 44 تو چھوڑ درود سارے زمان میں